बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। जस्टिस यहया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया गया है। ये मौलाना फजल रहमान साहब एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले हम कह चुके थे कि जस्टिस यहया अफरीदी को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो है एक मौके पे कौमी असम्बली में बार बार कहा था कि एक बोलता है कि मेरा चीफ जस्टिस आ जाए, दूसरा बोलता है कि मेरा चीफ जस्टिस आ जाए। इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। उसी इशारतन इन्होंने कह दिया था कि ये दोनों चीफ जस्टिस जो हैं, काजी फाइज ईसा रहे या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उस दिन से दोनों जो हैं एक साइड पे हो गए थे और हुकूमत का और मौलाना फजल रहमान साहब का इत्तेफाक था। वफाकी जो आइनी तरामीम 26वीं आइनी तरामीम करने जा रहे थे हुकूमत, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब एग्री थे कि डेरा इस्माइल ख़ान के यहया अफरीदी को, जो है मौलाना फजल रहमान साहब के एक गाँव के हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, कि उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। इस पे तहरीक इंसाफ भी राज़ी होगी और इस पे सब राज़ी होंगे। तो ये 26वीं आइनी तरामीम से पहले मौलाना फजल रहमान साहब की गारंटी ऐसी थी, का कहना ऐसा था, हुकूमत को इस पे मजबूर कर दिया था कि आप इससे बेगम रहें। जो जस्टिस यहया अफरीदी का कंडक्ट है वो आपके सामने हैं, उनकी केसेस हैं, वाकई उनके जितने भी केसेस आप देख लें तो उससे नहीं लग रहा कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ हैं। वो एक न्यूट्रल जज है। मगर चूँकि आइनी तरामीम से पहले, 26वीं आइनी तरामीम से पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एग्री कर लिया था, हुकूमत को राज़ी कर लिया था, हुकूमत को एग्री कर लिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा, न काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी और न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट सीनियर जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी शक्ल तो वैसे भी हुकूमत को पसंद नहीं थी, इसलिए उसका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है। उनको वैसे ही लिस्ट में रखा गया था। अभी भी जो 3 रुकनी पैनल की लिस्ट थी उनमें वैसे ही लिस्ट में ये रिक्वायरमेंट थी कि मोस्ट सीनियर 3 जजेस जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर की शक्ल न पीपल्स पार्टी को पसंद है न नून लीग को पसंद थी। और यहाँ पे ये 2 घंटे जो पैनल, जो 26वीं आइनी तरामीम के तहत जो 13 रुकनी पैनल बैठा था, पार्लिमानी कमेटी का जो कमेटी बैठी थी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए कि सिफारिश की जाए वज़ीर आज़म को कि इन मोस्ट सीनियर 3 जजों में कौन सा जज लगेगा। 26वीं आइनी तरामीम जब आई तो 175A के तहत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लगना था, जो मोस्ट सीनियर जज थे। सीनियरिटी बेस पे 175A के तहत सदर मुमलिकत डायरेक्टली नोटिफिकेशन कर देता है जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाता है नई चीफ जस्टिस का। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो हुकूमत को पसंद नहीं थे। शुरू में बड़े पसंद थे, मगर जब से महसूस नशिस्तों का फैसला आया उस टाइम से मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हुकूमत की नज़रों में कटक रहे थे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़ोर लगाया था कि किसी तौर पे भी मंसूर अली शाह साहब ना आए। बिलावल बड़े सरगर्म थे कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए, क्योंकि महसूस नशिस्तों में उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट नहीं दी थी। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में आप जितनी भी वकलाओं से मिलोगे, उनसे बात करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकला हैं वो आपको एक ही बात बताएंगे कि न्यूट्रल जज था, बड़ा इंसाफ वाला जज था। मगर एक ही फैसले ने उनको चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर कर दिया। जो कमेटी बनी थी 26वीं आइनी तरामीम के तहत, जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें 8 मेंबरान हुकूमत के हैं, 3 मेंबरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के थे, एक मौलाना फजल रहमान साहब का था और एक जो है वो MQM का था। 2/3 अक्सरियत में उसमें फ़ैसला करना पड़ता है कि कौन सा चीफ जस्टिस हो। 9 घंटे की मीटिंग 11 बजे ख़त्म हुई, पौने 11 बजे। ये वैसा ही आवाम को दिखाने के लिए था, अपने आप डिस्कशन करनी थी कि 2 घंटे की मीटिंग जारी है। ये फ़ैसला पहले से हो चुका था कि जस्टिस यहया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और ये तहरीक इंसाफ को भी आगाह कर दिया गया था मौलाना फजल रहमान की तरफ से कि आने वाले चीफ जस्टिस यहया अफरीदी होंगे, न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होगा और न ही काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। तो जो 3 रुकनी कमेटी गई थी, 3 रुकनी पैनल गया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया अफरीदी के नाम शामिल थे। जैसा कि मैंने कह दिया कि जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम, तो उसकी शक्ल जो है उनको पसंद नहीं थी, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। और ये कमेटी जो बैठी थी, ये आपस में जो डिस्कशन उन्होंने की है
یہ بہت پہلے آئینی ترامیم سے ہو چکی تھی. تو جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں کوئی شک نہیں، ایک نیوٹرل جج ہیں، ان کو لایا گیا ہے. اس پہ جو ہے مزاحمت بھی بڑی کم ہوگی. بار کونسل جو ہیں وہ اس سے پختونخوا بار کونسل نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جن کا انتخاب کیا گیا ہے بہترین فیصلہ ہے. مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وکلاء جو ہیں اب بھی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ سینیارٹی بیس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رائٹ بنتا تھا. اور ابھی وکلاء مطالبات کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور آگے جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ نہ روکیں. اگر وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے چیف جسٹس تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ رک جائے گا. مگر وہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جیسے چیف جسٹس ان کا اعلان ہوا ہے، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے اور جسٹس منیب اختر سے ملاقات کی ہے. ان دونوں ججز نے ان کو مبارکباد دی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قائل کر دیا ہے کہ آپ دونوں نے ریزائن نہیں دینا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ ایک ہی بار میں ان کا جو ہے نکلے، ایک ہی جگہ سے نکلے، ایک ہی فارم سے نکلے ہیں. تو جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ ایک ہی فارم سے ان کی جو وکالت ہے، جہاں سے یہ نکلے ہیں، جہاں ان کی وکالت چل رہی ہے، ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں. مگر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ریزائن نہ دینا پڑے، ان کو بھی راضی کر دیا گیا، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں کوالٹی ہے. وہ ایک بہترین جج ہیں، وہ موسٹ سینئر جج ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں. تو ان کا جو ہے ایک اہم رول ہے اس ٹائم پہ، سینیارٹی بیس پہ وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. مگر یہ اچھی روایت ہوگی اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر ریزائن نہ کریں. حکومت چاہ رہی ہے کہ دونوں ججز ریزائن کریں تاکہ راستہ اور بھی صاف ہو جائے، مگر ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ ریزائن کر پائیں گے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی انہی کا جو ہے گروپ کا آدمی ہے. گروپ کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 8 ججز نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے، جسٹس منصور بھی شامل تھے، جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھی، جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے. تو اب سپریم کورٹ کے جو حالات ہیں اس میں آگے جاگے دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ جو ان کے ساتھ جن کو پاور دی جا رہی ہے، ویسے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی آ گئے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آ جاتے تو فرق نہیں پڑنا تھا. اس کی مین وجہ ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کی پاور کو اٹھا کے آئینی بینچ کو دے دیا گیا ہے. آئینی بینچ کے سربراہ حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اپنا چیف جسٹس جو ان کی پسند کا ہو، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے 100 سال میں رول پلے کیا ہے، ایک متنازع چیف جسٹس رہے ملک کے، اسی طرح کا کوئی چیف جسٹس جس طرح جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، وہ آ کے اس آئینی بینچ میں بیٹھے تاکہ فلی پاور ان کے پاس ہو. تو اس لیے عدلیہ کے تو پر ویسے بھی کاٹ دیے گئے ہیں، تو یہ پرواز تو ویسے بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک سیشن کورٹ، ایک ڈسٹرکٹ کورٹ، ایک نارمل جج ان کو بنا دیا گیا ہے. اختیارات ان کے پاس ہے نہیں. جو اختیارات تھے وہ لے لیے گئے ہیں. سوموٹو کا اختیار بھی لے لیا گیا ہے. جو حکومت ڈر رہی تھی کہ آئینی کیسز جیسے دھاندلی کے الیکشن کی کیسز ہیں، حکومت ڈر رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور دھاندلی کا کیس 2024 کی دھاندلی کے کیس اٹھائیں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی. کیونکہ حکومت کو تو آئیڈیا ہے نا کہ فارم 47 پہ 110 ممبران اس ٹائم پہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں. اس طرح پنجاب اسمبلی میں مریم نواز جو بادشاہت کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہیں، وہاں پہ 86 ممبران تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے فارم 47 پہ مسلم نون کی حکومت میں بن بیٹھے ہیں. 86 ممبران تحریک انصاف کی جیتے ہیں فارم 45 پہ، مگر ان کی جگہ پہ نون لیگ کو فارم 47 دے کے جتوایا گیا، تو وہاں پہ ان کی حکومت بنا دی گئی ہے. کافی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ معاملات، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جانا یہ عدلیہ کے لیے نیک شگون ہے. اگر وہ رہ جاتے، انہوں نے آخری وقت تک کوشش کی، آخری ٹائم تک وہ لڑتے رہے. کس طریقے سے یہ آئینی ترامیم پاس کی گئی ہم پورے ملک نے دیکھا. کس طریقہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے فیصلے دیے گئے پورے ملک نے دیکھا. 100% اس حکومت کی فیور میں اور 100% عمران خان کے خلاف اور اس کی پارٹی کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ نے کھل کے بغض دکھا کے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے. ایون کہ سب سے بڑا فیصلہ ان کا متنازع جو تھا وہ بلے کا نشان 13 جنوری کو الیکشن سے 1 ماہ پہلے چھیننا.
جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی. اس سے بڑا جو متنازع فیصلہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اس کے باوجود حکومت کو سپورٹ فراہم کرنا، 63A کا فیصلہ کرنا، 63A کی نظرثانی منظور کرنا تاکہ لوٹے بیکیں، تاکہ ان کا ووٹ شمار ہو. حکومت کو پلیٹ میں رکھ کے آئینی ترامیم دی گئی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ ہر محاذ پہ وفا کیا ہے اور حکومت کو کسی بھی ٹائم کسی بھی موقع پہ گرنے نہیں دیا گیا. ایون کہ 3 قومی اسمبلی کے ممبران جو جیت گئے تھے 10 12 15 ہزار کی لیڈ سے، ان کے جو کیسز تھے ٹریبیونلز میں جانے کی بجائے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے کہ فارم 45 جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے، اصل ڈاکومنٹ بکسے میں عوام کے ووٹ پڑے ہیں. تو وہ بکسے الیکشن کمیشن میں پڑے ہیں. قاضی صاحب کو تسلی تھی کہ الیکشن کمیشن میں جو بکسے پڑے ہیں وہی ٹھیک ہے، جن میں تحریک انصاف کی جیتے ہوئے امیدوار ان کے 2500 2000 15 ہزار ووٹ مسترد کر کے ڈبل سٹیمپ لگا کے ان کو سسٹم سے باہر کر دیا گیا اور وہ 3 قومی اسمبلی کی نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی گئی. تو بڑے ایک ٹریک سے، بڑے طریقے سے آئینی ترامیم منظور کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ کا 100% ہاتھ تھا اور وہ ہوئے. اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف بھی اس پہ راضی ہے کیونکہ وہ نیوٹرل جج ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں وہ پاور نہیں رہے گی. اور یہ معاملات پہلے سے طے تھے. وفاقی جو 26ویں آئینی ترامیم تھی ان سے پہلے یہ معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے طے کر لیے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی آئیں گے. ہم 1.5 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس ہوں گے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.